ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہمارے ہاں عام طور پر شمسی سال کے شروع میں ایک بات چلتی ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے اور لوگ آپس میں بیٹھ کر بھی، بالخصوص جو کچھ دینی رجحان رکھتے ہیں وہ لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو اس نئے سال کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، ہمارا سال تو اسلامی سال ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جنوری فروری شمسی سال والے مہینے ہیں یہ سورج کی ترتیب سے ہیں، محرم صفر چاند کی ترتیب سے ہیں، چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، تو اس لیے اس چیز کے پیچھے پڑنا کہ ہمارا سال کون سا ہے کون سا نہیں ہے ایک غیر مفید بحث ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے جو شمسی سال کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے وہ یہاں سے کر لیں، اور جو قمری اعتبار سے محرم سفر کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے کرنا چاہیے تو اس سال سے کر لیں۔ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھنا ہے کہ میری اب تک کی زندگی کیسی گزری ہے، اسے محاسبہ کہتے ہیں کہ اپنا حساب کریں کہ میری زندگی اب تک کیسی گزری۔ اور دوسرا کام ہے اپنے مستقبل کی تصویر اپنے سامنے رکھیں کہ میں نے اگلے ایک سال میں پہنچنا کہاں تک ہے، بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان میری زندگی جیسی ہونی چاہیے، کیا اب تک میں ویسی زندگی گزار سکا ہوں، اور بحیثیت مسلمان مجھے جیسی زندگی گزارنی چاہیے، اگلا ایک سال میری زندگی کا حقیقی معنوں میں ویسا ہونا چاہیے۔ یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہو کہ اس کا پورا وجود اس کائنات کے لیے اور جس معاشرے میں یہ انسان زندگی گزار رہا ہے اس معاشرے کے لیے اس کا وجود سراپا خیر ہو، کہ نہ اس کی زندگی سے کسی کو کوئی تکلیف ہو اور خود اس کی زندگی اتنی اعلیٰ درجے میں فائز ہو کہ کوئی تکلیف پہنچانے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار اتنے کمال انسان کو، اتنے با اخلاق با کردار انسان کو، اتنے شریف انسان کو میں تکلیف کیسے پہنچاؤں۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ اب یہ زندگی بنے گی کیسے، ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے کہ جس کی بنا پر یہ جو مستقبل کی تصویر ہے کہ میرا وجود سراپا خیر بن جائے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ہر انسان کی اپنی زندگی، اپنے مزاج، اپنے عادات، اپنی معاشرت کے لحاظ سے الگ الگ ہے۔ ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر بندے کے گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی تعلیم الگ ہے، ہر بندے کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ الگ ہے، ہر بندے کی معاشرت الگ ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں تو وہ ہے کہ جو ہر انسان کی الگ الگ ہے، وہ انسان خود بیٹھ کر سوچے کہ مجھے اس معاشرے کے اندر جہاں میں رہتا ہوں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ اگر میں وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لوں تو میں سراپا خیر بن سکتا ہوں۔ یہ ہر بندے نے اپنے اعتبار سے الگ الگ سوچنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کامن ہیں۔ کامن اس اعتبار سے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہر مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ہر مسلمان کے اندر یہ والی صفات پیدا ہو جائے، تو اس انسان کا سارا وجود نہ صحیح
اس انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ معاشرے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور یہاں تک کہ اس کی اپنی ذات کے لیے سراپا خیر بن جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ایک کامن ہے، جو ہر بندے کو کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ تعلق بنائے اور اس تعلق کو بہتر کرے۔ دیکھیں، قرآن میں کچھ الفاظ ہیں جو بار بار آئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھ لیا ہے تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں پڑھنا کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اتنی مرتبہ ناظرہ پڑھ لیا۔ یہ پڑھنا مفید ضرور ہے، اس کا اجر ضرور ہے، لیکن اس سے انسان کی زندگی نہیں بدلتی۔ اصل پڑھنا کیا ہے کہ ناظرہ پڑھنے کے بعد آپ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک قول ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ایک پٹھان آدمی ہے جسے اردو نہیں آتی، جب اس کا جی چاہے گا بات کرنے کا تو وہ پٹھان کے پاس جائے گا یا اردو بولنے والے کے پاس جائے گا؟ پٹھان کے پاس کہ بھئی میں بھی بولوں وہ بھی بولے، یا میں نہ بولوں وہ بات کرے، میں پریشانی میں ہوں وہ مجھے تسلی دے اور اس کی بات مجھے سمجھ میں اور مجھے تسلی ہو، میرا غم، میرا دکھ، میری تکلیف، میری پریشانی ختم ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک پٹھان جسے اردو نہیں آتی، اگر وہ پٹھان کے پاس، اہل زبان کے پاس کہ جس کی بات کو وہ سمجھتا ہے، اس کے پاس جانے کی بجائے ایک ایسے بندے کے پاس جاتا ہے جو اردو بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، فارسی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، وہ زبان بولتا ہے جسے یہ بھائی نہیں سمجھتے، کیا یہ اپنا دکھ اس کو سمجھا پائے گا؟ کیا وہ اس کا دکھ اگر فرض کرے سمجھ بھی لیتا ہے کہ اسے پشتو آتی ہے، لیکن وہ پشتو اس حد تک آتی ہے کہ صرف سمجھ لیتا ہے، بول نہیں سکتا، تو کیا وہ اس کے غم کا مداوع کر سکے گا؟ جبکہ میرے دوستو، قرآن اللہ نے وہ کتاب اتاری ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، پڑھنے کے لیے صرف نہیں بھیجا کہ اس کی بس تلاوت کی جائے۔ تو قرآن میں بار بار کچھ الفاظ آئے ہیں، افلا یعقلون، کیا وہ سمجھ نہیں رکھتے؟ افلا یتدبرون، کیا وہ تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ غور و فکر کس چیز کے بارے میں ہے؟ یہ تدبر کس چیز کے بارے میں ہے؟ جہاں کائنات میں تدبر کرنا، جہاں مذہب میں تدبر کرنا، جہاں فطرت میں تدبر کرنا ہے، وہاں سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے ساتھ تعلق بنائے، پھر اس تعلق کو بہتر اور مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم معاشرے کے لوگوں کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے بھی ہیں، نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، ہمارے اس پورے معاشرے میں سے، کہ جو سب سے پہلے اپنے ساتھ تعلق بناتے ہیں، پھر اس تعلق کو بہتر کرتے ہیں۔ شاید اگر بہت احتیاط سے کہا جائے تو ہمارے معاشرے میں 10% لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جو سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، پھر اس تعلق کو بہتر اور مضبوط کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ تعلق کیا ہے کہ میں اپنے اس وجود کو دیکھوں کہ اللہ نے اس کو بنایا کیسے، اللہ نے اس کو بنایا کیوں، اور میں نے اس وجود کے ساتھ اس کائنات میں رہ کر کرنا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری جان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس حدیث پہ غور کیا کہ میری جان کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے اپنے ساتھ تعلق بنانے اور تعلق نبھانے پر۔ اپنے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اپنی جان کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ ان لنفسک علیک حقا کیا ہے؟ اللہ نے اس وجود کو بنایا ہے اور اس کی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ 24 گھنٹوں میں سے اگر اتنے گھنٹے کام کرے تو یہ اتنا عرصہ صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے دن کو بلکہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ 8 گھنٹے کام کرنا ہے،
8 گھنٹے میں نے آرام کرنا ہے اور 8 گھنٹے میں نے دین کا کام دین کی محنت کرنی ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو 8 گھنٹے کام کرنا ہے، کام سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، میں نے ملازمت کرنی ہے، کام میں اپنے وجود کا استعمال ہے، بلکہ اس کو میں مزید اگر آپ کے لیے آسان کر دوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وجود دیا، ان لنفسک علیک حقا، کیا ہے کہ اللہ نے آنکھ دی ہے اور ساتھ میں بتا بھی دیا کہ اس آنکھ کو استعمال کہاں کرنا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر میں اس آنکھ کو استعمال کرتا ہوں تو میں اپنی آنکھ پر ظلم کر رہا ہوں، میں اپنی آنکھ کا حق ادا نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھ کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کیا۔ اللہ نے مجھے کان دیے اور کان دینے کے بعد مجھے بتا دیا کہ تو نے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا۔ آج میں دیکھوں صبح سے لے کے رات تک میں اللہ کی اس بات کو مان رہا ہوں کہ جو اللہ نے کہا میں وہ سنوں، اور جس سے اللہ نے منع کیا میں اس سے رک جاؤں۔ اللہ نے کہا سچ سنو جھوٹ نہ سنو، جب سچ کی بات ہوتی ہے میں سچ تو سنتا ہوں، لیکن جب میری موجودگی میں جاننے کے باوجود جھوٹ بولا جاتا ہے، اللہ نے اللہ کے رسول نے غیبت سے منع کیا، میرے موجودگی میں غیبت کی جاتی ہے، کیا میں اپنے کان کو اس غیبت سے روکتا ہوں؟ اور روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ سامنے والے کو منع کر دو، بھائی صاحب میری موجودگی میں جھوٹ نہ بولے، میری موجودگی میں غیبت نہ کرے، گناہ ہے، نہ خود مجرم بنے نہ مجھے مجرم بنا۔ لیکن میرے سامنے اگر کوئی کسی کو قتل کرنے لگے میں اسے روکتا ہوں کہ بھائی تو بھی مجرم بنے گا اور مجھے بھی خواہ پریشانی میں ڈالے گا، لیکن میرے سامنے غیبت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، قتل کو چھوڑے ہم زنا کی بات لے لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی آدمی ارادہ زنا میرے سامنے ظاہر کرتا ہے، یار میں نے یہ اس گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں اسے روکتا بھی ہوں سمجھاتا بھی ہوں۔ ایسا ہم کرتے نہیں کرتے؟ لیکن اگر میری موجودگی میں کوئی غیبت کرنے لگے جو زنا سے بھی سخت جرم ہے، زنا سے بھی سخت گناہ ہے، کیا میں اپنے کان کو اس غیبت کے سننے سے روکتا ہوں؟ پہلا طریقہ روکنے کا میں اسے منع کر دوں، مجھے پتا ہے یہ بندہ مجھ سے لیول میں بڑا ہے، روب داب میں بڑا ہے، کسی اعتبار سے یا اس کا مزاج ایسا وہ کسی کی نہیں سنتا، اب وہ میری بات نہیں سنے گا تو یہاں میرے روکنے سے تو روکے گا نہیں، میں اپنے آپ کو وہاں سے سائڈ پہ کر لوں۔ یہ ہے اپنی جان کا، میری جان کا میرے اوپر حق، میری جان کا میرے نفس کا میرے ساتھ تعلق۔ اپنے فکر کو، دماغ کو جتنا استعمال کرنا چاہیے صبح سے لے کے رات تک، کیا میں اتنا ہی استعمال کرتا ہوں یا میں نے حد کو کراس کیا ہوا ہے؟ یعنی اس دماغ کو آپ نے نماز کے وقت خالی و ذہن کر دینا ہے، کھانے کے وقت خالی و ذہن کر دینا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں گھر کی فکر کے علاوہ باقی فکروں سے خالی کر دینا ہے۔ میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ کو سوچنے کی بجائے میں مخلوق اور چیزوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ اس دماغ کے ساتھ ظلم ہے، اور اس دماغ کا جو میری جان کا حصہ ہے میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا کو سوچ رہا ہوں، اللہ کو نہیں سوچ رہا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو میں اللہ کے ساتھ جو ظلم کر رہا یا اللہ کے جو حق ادا نہیں کر رہا، قرآن کے ساتھ جو ظلم کر رہا، قرآن کا جو حق نہیں ادا کر رہا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں سب سے پہلے اپنے اس دماغ، اپنی سوچ و فکر کی صلاحیت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ مجھے اپنے دل کو جیسے استعمال کرنا چاہیے ارادوں کے اعتبار سے، کون سا ارادہ کرنا ہے کون سا ارادہ نہیں کرنا، کیا میں اپنے دل کو استعمال کرتا ہوں؟ اگر ٹھیک ارادوں کے لیے استعمال کر رہا ہوں، غلط ارادوں کے لیے اپنے دل کو استعمال کر رہا ہوں کہ غلط ارادہ کر کے میں رکتا ہوں، غلط کام سے روکتا ہوں۔ سوچنا دماغ سے ہے اور آخری فیصلہ دل کرتا ہے۔ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں کہ صحیح کی طرف دل کو لے کے جاتا ہوں اور دل کہتا ہے غلط ہے اسے چھوڑ دو، میں چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں، تو میں دل کا حق ادا کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں ٹھیک کو بھی اختیار کرتا ہوں، میں غلط کو بھی اختیار کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے میں اپنے اس دل کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ ان لنفسک علیک حقا، تیری پوری جان کا تیرے اوپر حق ہے، اور میرا دل میری جان کا حصہ ہے، میرا دماغ میری سوچ فکر میرے جسم کا میرے نفس کا حصہ ہے۔ میری زبان اللہ نے جہاں جیسے استعمال کرنے کا کہا، اگر میں وہاں استعمال کرتا ہوں،
جتنی اللہ نے اجازت دی اتنا استعمال کرتا ہوں، میں زبان کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے جتنی اجازت دی میں اس سے زیادہ استعمال کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زبان کا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو پہلی اور بنیادی چیز میرے دوستو جو کرنے کا کام ہے 2024 میں، وہ پہلا کام یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ تعلق قائم کروں، اپنے آپ کو سمجھوں، مجھے اللہ نے کیوں بنایا، کس لیے بنایا، اور میں نے جانا کہاں پہ ہے۔ اور یہ مستقل ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بلا مبالغہ کئی گھنٹے بات کی جا سکتی ہے۔ جسم کے ایک ایک حصے پر، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کا استعمال، کہ کس چیز کا کیا استعمال ہے۔ میں نے اشاروں کے طور پہ چند ایک چیزیں بتا دی ہیں جو عام روٹین میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ میرے قدموں کو جہاں جانا چاہیے، جہاں جانے کی اللہ نے اجازت دی، قدم میرے وجود کا حصہ ہے، کیا میں وہاں لے کے جاتا ہوں؟ اور جہاں سے میرے اللہ نے منع کیا میں اپنے قدموں کو وہاں سے روکتا ہوں۔ اگر تو میں جہاں جانے کی اجازت ہے وہاں لے کے جاتا ہوں، جہاں سے اللہ نے روکا وہاں سے رکتا ہوں، تو میں اپنے پاؤں کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور اگر اللہ نے جہاں جانے کا حکم دیا میں وہاں نہیں جاتا، جہاں سے اللہ نے روکا میں وہاں جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں اپنے ان قدموں کا حق ادا نہیں کر رہا۔ قرآن میں ہے نا کہ قیامت کے دن انسان کے وجود کے حصے، انسان کا پاؤں انسان کے خلاف گواہی دے گا، زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، وجود کے باقی حصے بولیں گے۔ اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیتے تو ہمیں ان لنفسک علیک حقا تب سمجھ میں آئے گا، اچھا مجھے اپنے دماغ کو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھ کو، پاؤں کو، دل کو، جہاں جہاں جتنا جتنا استعمال کی اجازت دی گئی ہے میں نے صرف اتنا ہی استعمال کرنا ہے۔ تقریباً 2 سے 3 جمعے ہم نے صرف خوراک کے حوالے سے بات کی، صحت کے حوالے سے بات کی، اسی کا ایک حصہ ہم لے لیتے ہیں، معدہ ہے ہمارا، یہ ہمارے نفس کا وجود کا حصہ ہے۔ تو وہ جو 3 جمعے بات ہوئی ہے وہ اسی پر بات ہوئی ہے کہ اس معدے کو اللہ نے جتنا استعمال کرنے کی اجازت دی بس اتنا استعمال کریں۔ کیا ہم اپنے اس معدے کو روزانہ کی بنیاد پہ اس معدے کا حق نہیں مار رہے؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان ان لنفسک علیک حقا، بے شک تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، کیا میں اس حکم کی یا اس ارشاد کی نافرمانی نہیں کر رہا روزانہ کی بنیاد پہ؟ اس لیے میرے دوستوں پہلا جو کرنے کا کام ہے 2024 کا، تمام دوستوں سے گزارش ہے، ایک پیغام جو آج کے جمعے کا آپ نے لے کر جانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاس لکھیں کہ میں نے 2024 میں اپنے اوپر کیا محنت کرنی ہے۔ یعنی آج 5 جنوری 2024 ہے تو 31 دسمبر 2024 کو یہ اپنے پاس لکھیں کہ اس پورے 1 سال میں نے اپنے آپ کو صفات کے اعتبار سے کہاں پہنچانا ہے۔ تو اس میں پہلی اور بنیادی چیز آج کے جمعے کا جو ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ میری جان کا میرے اوپر جو حق ہے میں وہ اپنے پاس لکھوں کہ وہ کون کون سے حقوق ہیں کہ جو میں نے اپنی اس جان کے ادا کرنے ہیں، جن کا کل اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ ہمارے ہاں اس پہ بات ہوتی ہے کہ والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے پڑوسیوں پر کیا حقوق ہیں، لیکن کیا ہمارے ہاں اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ میری اس جان کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، فضائل بھی بتائے جاتے ہیں، وعیدوں پر بھی بات ہوتی ہے۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، فضائل بھی بتائے جاتے ہیں، حقوق ادا نہ کرنے کی وعیدیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین اولاد کا حق ادا کریں گے تو اجر کیا ہے، اگر اولاد کا حق ادا نہیں کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، مسلمان کا کافر پر کیا حق ہے، کافر کا مسلمان پر کیا حق ہے، تمام حقوق کی بات ہوتی ہے۔ اگر بات نہیں ہوتی تو ہماری اس جان کی بات نہیں ہوتی کہ میں نے کل اللہ کو اپنی اس جان کا جواب دینا ہے، تو اس پر میں نے کبھی غور و فکر کیا؟ تو میرے دوستو آج کے جمعے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آج گھر جا کر اپنے پاس تحریری طور پر یہ بات لکھوں کہ میں نے 2024 میں اپنی اس جان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ اور پھر قرآن میں دیکھیں کہ قرآن نے جان کے حقوق کیا بتائے۔
حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنے نفس کے حقوق کیا بتائے ہیں۔ دوسری چیز، تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ میں نے 2024 کی پراپر آپ لوگوں کے لیے، اپنے لیے الگ سے میں نے ترتیب بنائی ہے، آپ دوستوں کے لیے اس نسبت سے کہ آپ میرے بھائی ہیں، اس نسبت سے کہ آپ سارے میرے بھائی ہیں، پراپر میں نے 2024 کی پوری پلاننگ کی ہے کہ 2024 میں نے اپنے ان نمازی بھائیوں کے اندر محنت کر کے کون کون سی صفات پیدا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اپنے پاس یہ بات لکھی ہے کہ میرے نمازی ساتھیوں میں سے، نمازی بھائیوں میں سے جن کے گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، میں نے ان جھگڑوں کو مٹانا ہے، ختم کروانا ہے۔ میرے نمازی بھائیوں میں سے جن کی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، میں نے ان کے گھروں میں جا کر ان کے بچوں کو سمجھانا ہے اور ان کے بچوں کو اس لیول پہ لانا ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ میں نے اپنے پاس یہ چیز باقاعدہ تحریری طور پہ اپنی 2024 والی ڈائری میں لکھی ہے کہ میں نے اپنے نمازی ساتھیوں کا اللہ کے ساتھ تعلق بہتر کرنا ہے۔ 2024 میں سے 1 سال کی محنت، اگلے سالوں میں زندگی رہی تو اس کی الگ سے پلاننگ ہوگی۔ میں نے اپنے پاس یہ بات لکھی کہ میں نے اپنے نمازی ساتھیوں کو سچ پر لانا ہے۔ میں نے اپنے پاس یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اپنے نمازی ساتھیوں کی، نمازی بھائیوں کی صحت کو بہتر کرنا ہے، بیماریوں کو دور کرنا ہے، اور اس کے لیے پوری پراپر ایک پلاننگ ہے، ایک ترتیب ہے کہ یہ کام میں نے اپنے نمازی بھائیوں پر اس ترتیب سے کرنے ہیں۔ یعنی جہاں میں نے 2024 کی پلاننگ پہلے اپنے لیے کی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو پہلے میں نے بیٹھ کے اپنے لیے پلاننگ کی ہے، اور اس کے بعد آپ دوستوں کے لیے بہت ساری چیزیں لکھی، وہ جمعے کے خطبوں میں اور جمعے کے خطبوں کے علاوہ مختلف اوقات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ تمام بھائیوں کا یہ سال 2024 کا جو سال ہے، 31 دسمبر 2024 تک اگر میری زندگی رہی، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی ختم ہو جائے، اگر زندگی رہی تو جو چیزیں میں نے لکھی ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 31 دسمبر 2024 تک آپ تمام بھائی، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں یا بچے ہیں، یعنی 5 سال کے بچے سے لے کے آخری عمر تک کا بزرگ جو ہماری مسجد میں موجود ہے، واللہ اللہ گواہ میں نے پراپر اس کے لیے پلاننگ کر لی ہے کہ بھئی میں یہاں ممبر پہ بیٹھوں، میری ایک ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری صرف لیکچر دینا نہیں ہے، آیا بیان کیا اور اٹھ کے چلا گیا۔ اور یہ بھائیوں والی بات میں نے کیوں عرض کی ہے؟ اس بنیاد پہ عرض کی ہے کہ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے ایمان والے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے تمام مسلمان بھائی ہیں۔ سوال یہ ہے، یعنی یہ سوال پہلے میں نے اپنے آپ سے کیا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے لیے پراپر پلاننگ کی، آپ کو بھائی کے درجے پر رکھ کر یہ سوال آپ لوگوں سے بھی ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کو وہ درجہ دیتے ہیں جو ہم سگے بھائی کو دیتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو وہ درجہ دیتے ہیں؟ میرے محلے میں ایک بزرگ ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، بیٹے ہیں وہ الگ، انہوں نے مکان بنا لیا، الگ رہتے ہیں، بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں ہو گئی۔ تو میرے محلے میں ایک بزرگ ہے جو میرے باپ کی عمر کا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے اور 1 ہفتہ وہ بستر پر رہتا ہے، اور روزانہ رات 12-1 بجے سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کیا میں روزانہ کی بنیاد پر اس طلب، تڑپ، خلوص اور بھلائی کے جذبے کے ساتھ اٹھ کر جا کر اس کی خدمت کرتا ہوں، اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں، جو جذبہ میرے دل میں اپنے باپ کے بارے میں ہے کہ اس کی جگہ میرے گھر کے ساتھ متصل گھر میرے ابا جی کا ہوتا؟ میری بیوی والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں نے گھر الگ بنا لیا، میرا گھر الگ ہے، ساتھ والا گھر میرے والدین کا ہے۔ تو میرے والد کا گھر اگر اس جگہ ہوتا اور میرے والد کو 1 ہفتہ مسلسل رات 12-1 بجے مجھے اٹھانا ہوتا، تو جس خلوص کے ساتھ میں ابا جی کی خدمت کے لیے لبیک کہہ کے جاتا، انہیں ہاسپٹل لے کے جاتا، علاج معالجے کا انتظام کرتا، کیا میں محلے میں موجود اس بزرگ کا خیال ایسے کرتا ہوں؟ میرے برابر میں رہنے والا ایک آدمی ہے، اگر میں اسے بھائی سمجھتا ہوں، اس کی جگہ پہ میرا بھائی ہوتا اور وہ بیمار ہوتا، تکلیف میں ہوتا، پریشانی میں ہوتا، فرض کریں اس کے اوپر کسی کا قرض ہے، ہر ہفتے وہ قرض لینے والا آتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کو ذلیل کر کے واپس چلا جاتا ہے، کیا اس کی جگہ میرا بھائی ہوتا
اور یوں اس کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرتا تو کیا میں ایسی بے فکر زندگی گزار رہا ہوتا جیسے اس بندے کے اعتبار سے میں بے فکر ہوں؟ یا میں فکر کرتا اور آنے والے سے بھی کہتا بھائی صاحب مہربانی آپ جائیں، آپ کا قرض میں دوں گا. میں کسی مالدار کے پاس جاتا، صاحب خیر کے پاس جاتا اور اسے کہتا کہ یار میرے محلے میں ایک غریب آدمی ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس پہ لوگوں کا لاکھوں کا قرض ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، برائے مہربانی مجھے بتائیں آپ اس بھائی کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں؟ کیا میں اپنے محلے میں رہنے والے کسی مسلمان کے بارے میں یہ سوچتا ہوں؟ جیسے اپنے بھائی کے بارے میں 2 مثالیں میں نے دے دی، ایک ابا کی اور ایک بھائی کی. تو میرے دوستو یہ چیز ہمیں اپنے آپ کو 2024 میں اس چیز پر لانے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس ساتھ نماز پڑھنے والا میرا بھائی ہے اور میں اسے وہ درجہ دوں جو محبت، جو عقیدت، جو خلوص میری اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہے. کیا میں اپنے بھائی کے گریبان کو پکڑتا ہوں؟ کیا میری موجودگی میں میرے سگے بھائی کی غیبت ہو میں برداشت کرتا ہوں؟ کیا میری موجودگی میں میرے سگے بھائی پر الزام لگایا جائے میں سننے کے لیے تیار ہوں؟ لیکن میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں، میرے مسلمان بھائی کے بارے میں بات ہوتی ہے، اگر میری اس کے ساتھ بنتی ہے تو بھی میں سن لیتا ہوں، نہیں بنتی تو غیبت سن کے میں خوش ہوتا ہوں، اچھا یار اس کے اندر تو یہی ایپ ہے جو مجھے نہیں پتا تھا، نیا ایپ پتہ چل گیا. کیا اس کی جگہ پہ میرے بھائی کے بارے میں میری موجودگی میں بات ہوتی، میرا یہی رویہ ہوتا؟ یا یہ رویہ ہوتا کہ میں اسے کہتا بھائی خاموش، خبردار جو میرے بھائی کے بارے میں بات کی؟ میرے دوستو میں یہ چاہتا ہوں کہ 2024 میں ہم میں سے ہر بندہ، جو ہمارا آج کا عنوان تھا کہ اپنی جان کے حقوق کو پہچانے، تو ایک حق یہ بھی ہے کہ خود کو میں نے اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والا نمازی، میرے ساتھ رہائش پذیر میرا مسلمان بھائی، میرے خاندان کا کوئی فرد، میرے معاشرے کا کوئی مسلمان، اس کے بارے میں میرا وہی جذبہ ہو جو جذبہ میں اپنے سگے بھائی کے بارے میں رکھتا ہوں. جتنا مخلص میں اپنے سگے بھائی کے بارے میں ہوں، جتنا خلوص میرا اپنے بھائی کے بارے میں ہے، جتنی خیرخواہی میں سگے بھائی کے بارے میں اپنے خیرخواہی کے جذبات دل میں رکھتا ہوں، وہی جذبات میرے ایک مسلمان بھائی کے بارے میں ہونے چاہیے.